ہم بات کرتے ہیں ویلیڈیشن کی۔ ویلیڈیشن کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہونے کا احساس خود سے نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ہی ہونے کا احساس اپنے آپ کو نہیں دلا سکتے جب تک ہمیں کچھ لوگوں کی اٹینشن، ان کی طرف سے سراہے جانا، کچھ چند اچھے الفاظ، کچھ تالیوں کی گونج، کچھ آپ کا نام لیتے ہوئے لوگ جن کو آپ کی ضرورت ہے یا جو آپ سے خوش ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ بٹ جسٹ امیجن آپ ایک میدان میں ہیں اور اس میدان میں بھیڑ ہی بھیڑ ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں مرد، عورتیں، بچے سب شامل ہیں، اور آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ مختلف شکلوں کو دیکھی جا رہے ہیں، مسلسل دیکھی جا رہے ہیں کہ شاید کوئی ایک شخص، کوئی دور پارٹ کا مجھے فیملیئر فیس نظر آ جائے تو میں جاؤں اور اس کے ساتھ جا کے صرف کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ میں کھڑا ہوا یہاں پر الوف لگ رہا ہوں، بے وقوف لگ رہا ہوں، ایسے جیسے کوئی مجھے ٹینشن نہیں دے رہا تو مجھے اپنے آپ کی ایگزسٹنس ہی محسوس نہیں ہو، حالانکہ آپ انڈیویجولی وہی شخص ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں میں تھے جو آپ کو جانتے تھے۔ سو دس از کالڈ ویلیڈیشن۔ ہم سروائیو ہی لائف کو ویلیڈیشن کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اپنی خوشی کا معیار اپنی انڈیویجول پرسنالٹی سے ہٹا کر لوگوں کی ہیپینس کی طرف لے گئے۔ لوگوں کی خوشی جس میں ہوگی اس میں ہماری خوشی ہوگی، اور لوگوں کی خوشیاں تو بدلتی رہتی ہیں، لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے۔ دیٹ مینس کہ آپ بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ خیر، اب ویلیڈیشن کے چکروں میں ہوتا کیا ہے؟ ویلیڈیشن کے چکروں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ دوستو، یہاں تک تو سٹوری تقریباً سب کو معلوم ہے، کیونکہ یہاں تک کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا جس وقت اس نے اپنے آپ کو بالکل اکیلا سمجھا ہوگا۔ اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ کہانی ایسی ہے جس کے اوپر آپ کی اگلی پوری زندگی بیس کر رہی ہوگی۔ تمام فیصلے، اچھا برا، یا آپ نے اپنے ساتھ برا کیا اچھا کیا، یا کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اچھا کیا، یا آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا اچھا کیا، سب کہانیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب آپ اس میدان سے جس میں آپ بالکل اکیلے تھے نکلنے کا سوچ ہی رہے تھے، تو آپ کے پاس چند افراد آ گئے، اور سونے پہ سہاگا انہوں نے آپ سے پوچھ ہی لیا، جس کا آپ کو خطرہ تھا، کہ کیا تم اکیلے آئے ہو یا کیا تم اکیلے ہو؟ یعنی کہ آپ کی اکیلے ہونے کا احساس ان چند افراد نے مزید بڑھا دیا، اور آپ نے اپنے میں ہی اپنے آپ کو مزید گرا دیا۔ یہاں سے کہانی میں آیا ٹوسٹ۔ یہ ٹوسٹ تب آیا جب آپ نے اس میدان سے نکلتے ہوئے اپنی ایگزسٹنس اور اپنی ویلیڈیشن کو خود سے ہی اتنا گرا دیا، اپنی قوت خود ارادی کو اتنا ڈسٹرب کر دیا، اور عزت نفس کی دھجیاں اڑا۔ اب ہوا یہ کہ آپ جا رہے ہیں اس میدان سے واپس اسی دنیا میں جو دنیا آپ کو جانتی ہے، کہ شاید آپ جا کر وہاں پر اچھا فیل کرو۔ آپ نے ان لوگوں میں جا کے اچھا ضرور فیل کیا، لیکن ایک غلطی ضرور کر دی کہ اپنے ولنریبل ہونے کا احساس ان کو دلا دیا کہ آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو بالکل اکیلا سمجھا ہے۔ آپ کے حساب سے جن کو آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں، یہ قصہ سنا رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہیں، وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اور
ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے اور اچھے رہیں گے، بیکاز کہ آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں۔ بقول آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، پڑوسی ہیں، جاننے والے ہیں، آفس کولیگز ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، اور سبھی نے آپ کو دلاسا دیا کہ کوئی بات نہیں، ہم ہیں تمہارے ساتھ، ہم ہیں تمہارے ساتھ، تم بالکل اکیلے نہیں ہو۔ اور دوسری جانب دوسرا حصہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو یہ بولیں گے، آپ کو یہ کہیں گے کہ تم ہی نے دوست نہیں بنائے، تمہاری ہی غلطی ہے، ہم نے تو سمجھایا تو تم سمجھے نہیں۔ دونوں باتوں میں تضاد ضرور ہے، لیکن نیتاً دونوں باتیں ایک ہی منزل یا ایک ہی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ احساس تو تب ہوتا ہے جب دونوں ہی طرف سے سچائی آپ کے سامنے آتی ہے، جن کو آپ اپنا سمجھتے تھے وہ بھی، اور جنہوں نے آپ کی عزت نفس کو گرایا وہ بھی، دونوں ہی ایک طرح سے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ کی لائف کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو پرمیشن دی، اپنی اجازت دی کہ آپ اپنے ہی عزت نفس سے ان کو کھیلنے دے سکتے ہیں، تو آپ نے کھیلنے دیا اور انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا، اور اٹھانا بھی چاہیے، بیکاز کہ دنیا تو چلتی ہی اس پر ہے۔ آپ کو احساس تب ہوا جب آپ سے جھوٹ بولے گئے، جب آپ سے حقیقت انٹینشنز، اپنی نیتیں چھپائی گئیں، آپ کو اوپر اوپر سے دلاسے دیے گئے، اندر اندر سے جڑیں کاٹی گئی، آپ کو دھوکے دیے گئے، اور ایٹ دا اینڈ اگین اس احساس کے ساتھ آپ کی عزت نفس مجروح ہوئی کہ آپ یوز ہوئے، آپ کا استعمال کیا گیا انہی لوگوں نے جو آپ کے اپنے تھے، یا جن کو آپ جانتے تھے، یا جن سے امید تھی آپ کو۔ اس وقت جو عزت نفس کا حال ہوتا ہے وہ وہی جان سکتا ہے جو ان سب سے گزرا ہو۔ مگر معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی کچھ جانے پہچانے لگ رہی ہے یا آپ کو پسند بھی آ رہی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ یہ کہانی اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے جن سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت آپ بالکل زندگی سے دل ہار چکے ہوتے ہیں، آپ کا اپنے میں ہی کیا، آپ کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا ہے، آپ اداس ہو جاتے ہیں، آپ نا امید سے ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی یقین رہتا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یا آپ اچھے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس وقت تمام دنیا یا تو بری لگتی ہے یا دور جاتی محسوس ہوتی ہے، یا تو وہ دشمن لگتی ہے، یا پھر آپ اپنے ہی آپ میں اگنورنٹ، ریجیکٹڈ، ڈسٹربڈ، a person without cause، نا اہل، جاہل، پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہو، اور آپ کو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ ہوتا یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا بندہ ہوتا نہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دیکھنے کی سمت فرق ہوتی ہے۔ آپ اس وقت اس سمت میں نہیں دیکھ پاتے ہو جس سمت میں پہلے دیکھ رہے تھے، اور جس سمت میں دنیا چل رہی ہے، کیونکہ کچھ حقیقتیں کھلنے کے بعد جب آپ کو نہ لوگوں پر، نہ اپنے آپ پر،
यकीन रहा, इवन आप अपने एग्जिस्टेंस का भी एहसास खो बैठते हो कि आप गायब हो जाओ, आप भाग जाओ। तब आपको वो दुनिया ज्यादा अच्छी लग रही होती है जो जिस मैदान में आप पहले थे, जहां पे आपको कुछ जानता नहीं, क्योंकि आप उन्हीं लोगों में जाना चाहते हो जो जहां पर कोई आपको जानता ना हो और कुछ जज ना करे। आप अकेले रहने शुरू हो जाते हो, आप उदास रहने शुरू हो जाते हो, आप में वो जो भी सलाहियतें थी आपकी जो भी सलाहियतें थी वो आपको बेकार लगने शुरू हो जाती हैं। लोगों की सलाहियतें तक आपको बेकार लगना शुरू हो जाती हैं। आपके इमोशंस आपके ऊपर ओवरवेल्म हो जाते हैं, क्योंकि धोखा खाना और धोखा सहना कोई आसान बात तो नहीं। फिर आप क्या करते हो? फिर आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, अखबार में, किसी किताब में इंटरेस्ट इसलिए भी डेवलप होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो जो बात कर रहे होते हैं वो आपके काम की होती है, जो कि आपको समझ में आ रही होती है। और वो क्या है? वो है मोटिवेशन। सराहना, किसी की अच्छाइयों को सराहना, किसी की बुराइयों को दबाना। जो कुछ भी लिखा होता है, जो कुछ भी सुन रहे होते हो, जो कुछ भी पढ़ रहे होते हो, वो सब कुछ वही होता है जो आप सुनना चाहते हो, जो आप पढ़ना चाहते हो, जो उस वक्त आपका दिमाग कबूल कर रहा हो। अब एक दुनिया में आप कदम रखने वाले हैं जिसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस की दुनिया, सेल्फ मोटिवेशन की दुनिया। कुछ मजहबी स्कॉलर्स को सुनना शुरू कर देते हो, कोई मोटिवेशनल लेक्चरर्स को सुनना शुरू कर देते हो, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हो, जो सपोर्टिंग ग्रुप होते हैं उनको ज्वाइन कर लेते हो। चीख कर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, चीख कर अपने फेसबुक के स्टेटस पर पोस्ट पे पोस्ट लगाई जा रहे हो और बताई जा रहे हो दोनों दुनिया को कि आपका मजहब क्या कहता है जो धोखा देता है। बताई जा रहे हो दुनिया को कि आप कैसा महसूस करते हो। बताई जा रहे हो दुनिया को कि आपने किसी के लिए क्या किया और किसने आपके लिए क्या किया। बताई जा रहे हो सोशल मीडिया पर ही वो पोस्टर लगा के, कॉपी पेस्ट कर करके कि मैं हूं, लोगों को बताई जा रही। ऐसा ही कर रहे हो ना?